ترجمان قرآن و سنت، داعی کتاب و سنت، الیکٹرانک میڈیا پر کتاب و سنت کا لوہا بنوانے والے ہر دل عزیز شخصیت ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ توحید و سنت کے عنوان پر واضح نصیحت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کا دورانیہ گفتگو کا 45 منٹ ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی خصوصی نشست ہوگی۔ عشاء کب ہے؟ عشاء 8:30۔ شیخ صاحب 8:30 عشاء نماز یا اذان؟ نماز۔ اور لوگوں کے لیے چاول بنائے؟ 1 گھنٹہ لے لیں آپ اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم آپ کے علاقے میں
توحید و سنت کے عنوان سے جمع ہے۔ ماشاءاللہ نماز کے بعد جب میں نے سلام پھیرا اور نمازیوں کو دیکھا، دل خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ پھر جب میں سنتے پڑھ کے مڑ کے بیٹھا تو دیکھا کہ لوگ جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ پھر مجھے ایک اندازہ ہوا، وہ اندازہ یہ ہوا، اور میں نے جب بعد میں پوچھا تو مجھے اس کی تصدیق ہوئی کہ میرا اندازہ صحیح تھا۔ وہ اندازہ میں نے یہ کیا کہ شاید پروگرام رکھنے والوں نے لوگوں کے لیے چاولوں کا انتظام نہیں کیا۔ اگر چاولوں کا انتظام کیا ہوتا تو یہ عشاء تک بیٹھے رہتے، چھوڑتے ہی۔ میں نے پھر پوچھا امام صاحب سے تو انہوں نے کہا چاولوں کا انتظام نہیں۔ اللہ کے ولی صرف چاول کی محبت ہی نہیں، دین کی محبت بھی دل میں رکھا کیجیے۔ چاول انشاءاللہ اللہ آپ کو کھلائے گا اور حوروں کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھلائے گا۔ یہاں تو ایک کے ہاتھ سے کھا کھا کے آپ تنگ آ جاتے ہیں، 70 ملیں گی۔ یہ صرف مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دی ہیں جو سچی خبریں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ کچھ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے گا، جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں جنت میں ملے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جماعت احرار کے بانی تھے۔ وہ کسی مجلس میں اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ تمہیں جنتوں میں وہ کچھ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے گا۔ تو کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا۔ آج کل تو حقہ کم ہو گیا ہے، کچھ بوڑھے پیتے ہیں، چونکہ سگریٹ پہ گزارا ہے، سہولت بھی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے۔ حقہ تازہ کرنا پڑتا ہے، پانی بدلنا پڑتا ہے، آگ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ تو کوئی حقے کا شوقین کہنے لگا شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا؟ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہر چیز ملے گی جس کا تمہارا جی چاہے گا، اگر میرا وہاں جی حقے چاہے تو وہاں حقہ ملے گا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل، اگر تو جنت میں چلا گیا اور تو نے وہاں جا کے حقے کی خواہش کی تو حقہ تمہیں ملے گا، لیکن اوپر پھول میں جو انگار رکھتے ہیں نا، آگ کے انگارے رکھنے پڑتے ہیں نا، وہ انگار لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، چونکہ جنت میں آگ نہیں، جنت میں آگ نہیں۔ تو لہٰذا شوق بھی ایسے پالیے جس کے لیے دوزخ کی طرف جانا ہی نہ پڑے، ایسے شوق پالیے کہ آپ کی ساری ضرورتیں جنت میں پوری ہو جائیں۔ ہمارا دنیا میں جو آنے کا بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہی مقصد ہے۔ توحید کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ سنت کی اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ ہم جو عمل کریں اللہ اسے قبول کر لے، اور قبولیت کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنت دے دے اور دوزخ سے بچا لے۔ یہ بنیادی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ دیکھیے توحید ایک ایسی بیس ہے، ایسی بنیاد ہے، جیسے آپ گھر بناتے ہیں، دفتر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بنیاد اگر کچی ہو
اور اوپر عمارت پکی ہو تو وہ نہیں ٹھہرتی. ہاں بنیاد پکی ہو، اوپر عمارت کچی بھی ہو تو وہ چل جاتی ہے. بنیاد پختہ ہونی چاہیے. تو یہ جو توحید ہے یہ آپ کی بیس ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت آپ کی کھڑی ہو، ساری عمارت. اور آپ دیکھیں کہ یہ توحید اتنی عجیب چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق ہیں، اخلاق سکھانے والے ہیں، اتنی میٹھی زبان رکھنے والے ہیں. لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت شروع کی لوگ دشمن ہو گیا، آپ کے دشمن بن گئے. اب تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ مولوی لڑاتے ہیں، ایسی چبھنے والی باتیں کرتے ہیں. بس ایسا ہونا چاہیے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، مولوی صاحب نے کتنی پتے کی بات کی ہے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. تو مجھے بتائیے تبلیغ کا فائدہ کیا ہے؟ اپنا بھی چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے، تو بوریا بستر کندھے پہ ڈال کے ملتان جانا کیوں ہے؟ کس لیے جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے یا معشر قریش کہہ کر سب کو بلایا اور لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، تو آپ نے انہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آگے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کھڑا ہو کر سب سے پہلے مخالفت کرنے لگا. نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس کو برا کیوں لگا؟ کہ آپ نے ان کے مذہب کو چھیڑا تھا، ان کے مذہب کو چھیڑا تھا. یہ چھیڑنا جو ہے یہ سنت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن لڑکیوں کو چھیڑنا نہیں، غلط مسلک کو چھیڑنا، غلط عقیدے کو چھیڑنا، غلط نظریات کو چھیڑنا، یہ سنت رسول ہے. اللہ نے جو آپ کو کلمہ پڑھوایا اس کی ابتدا چھیڑنے سے شروع ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، بعد میں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، سب کا صفایا، نہ ملتان والا، نہ بغداد والا، نہ مدینے والا، نہ کلفٹن والا، نہ اچ شریف والا، نہ یہ لاڑکانہ والا، نہ سہون والا. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب یہ جو پہلے ہے نا لا الہ، یہ چھیڑا گیا ہے. یہی تو اصل تکلیف ہے نا کہ جی ہمارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے اور اپنے خدا کو ہم سے منوا رہا ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ ستارے، حتیٰ کہ آپ کے بابا آدم بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا، پھر ان کی پشت سے جتنے قیامت تک مخلوق آنی تھی اللہ نے وہ ساری نکال لی. چھوٹے چھوٹے جسم ان کو دے دیے، جیسے آپ یوں سمجھ لو جیسے چیونٹیاں ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے جسم دے کر ساری مخلوق نکال لی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب رب العالمین نے
اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا، اس اولاد سے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قیامت تک آنے والی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جمع کر کے رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تم دنیا میں جاؤ گے، کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کو اپنا الہ مانو گے، کس کو سجدے کرو گے، کس سے آگے دعائیں مانگو گے، کس کے آگے گڑ گڑاؤ گے، رو گے، کس کو اپنا دکھڑا سناؤ گے، کس کو مشکل کشا سمجھو گے، کس کو حاجت روا مانو گے؟ بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، نفع دینے والا، تمہیں عزتیں دینے والا، کس کو مانو گے؟ الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ اس ساری کائنات میں کتنے لوگ دنیا میں آج ایسے ہیں، وہ ساری کی ساری نسلیں ان لوگوں میں موجود تھیں، نمک حلال بھی نمک حرام بھی، عربی بھی اجمی بھی، گورے بھی کالے بھی، سعادت مند بھی شقاوت پسند بھی، نرم دل والے سخت دل والے، ہر جائی بھی یک جائی بھی، حلوائی بھی، ساری کی ساری کائنات جمع ہے۔ اللہ نے سب کو جمع کر کے ایک ہی سوال کیا، الست بربکم، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، پوری کی پوری زمین تمہارے سامنے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں چن دوں گا اس زمین پر، انگور بھی تمہیں ملیں گے، انار بھی ملیں گے، آم بھی ملیں گے، سیب بھی ملیں گے، دنیا کی ہر نعمت اس زمین پہ میں تمہیں مہیا کروں گا، نرم ایسا بنا دوں گا کہ جب کھودنا چاہو زمین کو کھود لو، سخت ایسا بناؤں گا کہ تم چلتے چلتے اس میں دھنسو گے نہیں، تمہاری بلڈنگیں تمہاری عمارتیں زمین اٹھا کر کھڑی رہے گی، یہ کبھی ڈگمگائیں گی نہیں۔ زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دوں گا، گویا ساری کائنات میں تمہارے لیے بناؤں گا، تمہیں صرف اپنے لیے بناؤں گا۔ بتاؤ الست بربکم، میری یہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور پھر تمہارے لیے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا تمہارے لیے، زمین کو بچھونا بنا دوں گا تمہارے لیے، پوری کی پوری زمین تمہارے لیے بچھونا ہوگی، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، پرندے چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم،
بھلا بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھے صرف مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں طے کر دی۔ آج دنیا میں آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو وعدہ قالوا بلا کو بھول گئے، اس عہد و پیمان کو بھول گئے۔ کوئی پتھر کو سجدے کرتا ہے، کوئی شجر کو سجدے کرتا ہے، کوئی گھوڑے کو سجدے کرتا ہے، کوئی پتھر کی مورتیوں کو سجدے کرتا ہے، کوئی کس کو تبرک سمجھتا ہے، کوئی کس کو تبرک سمجھتا ہے۔ اللہ سے کیے اس وعدے کو ہم سارے بھول گئے۔ اللہ کے ساتھ ناانصافی۔ ہر مسجد میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، وضو کرنے کے بعد، قبلہ رخ ہونے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، دو باتیں اللہ سے ضرور کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنے لوگ کنٹینروں پہ کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جیسے رب العالمین نے وہ منصب عطا کر دیا، کبھی کسی مزار کی چوکھٹ پر، کبھی کسی دہلیز پر اپنی بیگم سمیت لوگ گر جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی معبودان باطل لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سارے کے سارے محتاج ہیں۔ غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، ارے تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ الْغَنِي، غنی تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو نعمتیں کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، مگر خود کبھی نہیں کھاتا، کھانے سے پاک ہے۔ ساری کائنات کو ساری ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے، لیکن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن خود سونے سے پاک ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین، ارے عقل کی بات ہے کہ حاجت روا وہی ہوتا ہے جس کو خود کبھی حاجت نہ ہو، مشکل کشا وہی ہوتا ہے جو خود کبھی مشکلوں میں گھرا نہ ہو۔ ارے جو خود مشکل میں گھرتا ہو، خود ضرورت مند ہو، وہ کسی کی حاجت کیا پوری کرے گا۔ ایک مرید آئے، دوپہر کا وقت تھا، حضرت صاحب لوٹا لے کے بھاگے جا رہے ہیں۔ دیہات گاؤں میں یہ اس طرح سسٹم نہیں ہوتے جیسے آپ شہروں میں لیٹرینیں، باتھ روم، ٹوٹیاں اور یہ وہ بنا لیتے ہیں۔ لوگ کھیت میں جاتے ہیں، لوٹا لیا اور کھیتوں میں جا رہے ہیں۔ پیر صاحب صبح سے کھا رہے تھے، کبھی سیویاں کھا لی، کبھی حلوہ کھا لیا، کبھی کیا کھا لیا، تو پریشان تو پڑنا ہی تھا۔ لوٹا لے کے بھاگے جا رہے ہیں کھیت کی طرف۔
راستے میں مرید ٹکرا گیا. اس نے کہا پیر صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے, مسئلہ ہے چھوٹا سا, وہ مجھے بتاتے جاؤ. مسئلے کا بچہ, مجھے حاجت ہے, پرے ہٹ. حاجت نہیں رک رہی اس سے. کس سے؟ جس کو دنیا حاجت روا کہتی ہے. اپنی حاجت اس سے رک نہیں رہی, پریشان ہے. اب کیا؟ حاجت روا آگے آگے, حاجت پیچھے پیچھے بھاگا جا. حاجت روا کو حاجت آگے لگا رکھ. کمال ہے لوگوں کے مذہب پر. ایسے لوگوں کو رب کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. ارے جو اپنی حاجت نہیں روک سکتا وہ آپ کی حاجتیں کیا پوری کرے گا؟ اتنا تو کبھی سوچا ہوتا نا. میں اکثر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیا کرتا ہوں. اللہ نے بڑی عجیب شخصیت پیدا کی تھی, بڑی عجیب. انگریز کے انتہائی دشمن تھے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ ایمان کی غیرت کی بات. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے باہر نکلا, دیکھا تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ایک جگہ پر, لوگوں کا رش لگا. اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. کہتے ہیں میں کھڑا رہا, لیکن یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ کیوں رش لگا ہوا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر میں مجمع چھٹنا شروع ہوا. جب کچھ لوگ کم ہو گئے, میں آگے بڑھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے تن پہ کپڑا نہیں, نہ قمیض ہے, نہ شلوار ہے, نہ نیکر ہے, نہ چڈی ہے, نہ دھوتی ہے. ایسے بیٹھا ہے. اور مرد عورتیں اسے ہاتھ لگاتی ہیں, پھر ہاتھ کو چومتی ہیں, اور وہ جس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اسے ناپاک بال توڑ کے اسے دے دیا ہے. اور وہ بڑی خوشی خوشی اسے ٹشو میں لپیٹتا ہے, سنبھال کے جیب میں رکھتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے اسے, جیسے کوئی کائنات کی کوئی اعلیٰ چیز اسے مل گئی ہو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹا, میں اس کے قریب گیا. میں نے کہا بے شرم انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ تیرے پاس عقیدت سے آتے ہیں اور تو ان کی عقیدت کے صلے میں اپنے جسم سے ناپاک بال توڑ کے دیتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ مجھے جانتا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب بے شرم میں نہیں ہوں, بے شرم یہ ہے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ میں اتنا کنگلا ہوں, اتنا غریب ہوں, اتنا مفلس ہوں کہ میرے پاس تن ڈھانپنے کا کپڑا بھی نہیں ہے. اور یہ لوگ مجھ سے کبھی اولادیں مانگتے ہیں, کبھی نفع مانگتے ہیں, اپنی مرادیں مانگتے ہیں. شاہ صاحب بھلا آپ بتاؤ میرے پاس ان ناپاک بالوں کے سوا ہے کیا جو میں ان کو دوں؟ کیا دوں ان کو؟ پھر وہ کہتے ہیں تف ہے تمہارے مذہب پہ کہ تم نے رب کے مقابلے میں جس رب کے پاس سب کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے, اس رب کو چھوڑ کر ایسوں کو تم نے کھڑا کیا اور ایسوں کو تم نے مانا جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے ناپاک بالوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا. اور ایک بڑی عجیب بات, اہل حدیث مسجدوں میں یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا, یہ نہیں رکھی ہوئی ہوتی. اکثر جو بڑا سا ٹوکرا ہوتا ہے اس میں پلاسٹک کی ٹوپیاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, اکثر مساجد میں ہوتی ہیں. لوگ کام کاج سے آتے ہیں, وضو کیا اور ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اہل حدیثوں کی مسجدوں میں آپ کو یہ نہیں ملتی. پھر اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ وضو کیا آئے اور ننگے سر پڑھنی شروع کر دی.
تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا گستاخ ہے، سر ننگا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہابیوں کا صرف سر ننگا ہو انہیں برداشت نہیں ہوتا، اور اپنے پیر کا پورا جسم ننگا ہو تو کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ارے ہمیں پورا پہنچا ہوا نہ سمجھو تو چلو چوتھائی ولایت تو سمجھو، سر ننگا ہے باقی کپڑے ہیں ہمارے تو چلو پورا ولی نہ مانو، چوتھا حصہ تو مانو۔ اگر ولایت ننگے سر سے ملتی ہے، ولایت ننگے ہونے سے ملتی ہے، تو چوتھائی ولایت تو ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمارے جتنے ننگے سر والے بیٹھے سارے چوتھا حصہ ولی ہے ماشاءاللہ۔ 54 ولایت کی تو ان کے پاس بھی ہے۔ کتنا فرق ہے، ان کا پورے کپڑے اتار دے تو بولے پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کدھر پہنچی ہوئی ہے؟ بس پہنچی ہوئی۔ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گا، پھر ان سے پوچھو کیوں نہیں آتا، بولے ہمارے جیسا تھوڑی ہے، ہمارے جیسا تھوڑی ہے، یہ تو ہر سجدہ مدینے میں جا کے کرتا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ ہر سجدہ اس کا مدینے میں ہوتا ہے، ہمارے جیسا تھوڑی ہے جو ادھر بلال کالونی کی مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا۔ پھر جب روٹی کا ٹائم ہو لوگ روٹی دیتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے اللہ کے بندے نماز مدینے کی اچھی لگتی ہے تو روٹی مدینے کی اچھی نہیں لگتی؟ جب وہاں نماز پڑھنے جاتا ہے مدینے میں تو روٹی بھی وہیں سے کھا لیا کرے، روٹی بلال کالونی کی نہ مدینے میں جا کے پڑھے۔ مشرک کی عقل ہوتی نہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا ٹکنے میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہوتی ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہوتی۔ فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ کے حبیب نے اپنے اہل محلہ سے، اپنے اہل علاقہ سے، اہل دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ شروع کر دوں؟ اللہ رب العالمین آپ کی پیدائش سے لے کر حتیٰ کہ آپ ماں کے بطن میں ہوتے ہیں، رب العالمین وہاں سے آپ کو روزی دیتا ہے۔ آپ کے دانت نہیں ہوتے، رب العالمین ناف کے راستے آپ کو ایسی غذا دیتا ہے ہضم شدہ، آپ کو چبانی نہیں پڑتی، بنا بنایا خون رب العالمین آپ کی رگوں میں دوڑا دیتا ہے۔ پھر آپ دنیا میں باہر آتے ہیں، جب دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو نرس آپ کی خوراک کا وہ ذریعہ کاٹ دیتی ہے، آپ کی ناف کٹ جاتی ہے، دانت آئے نہیں۔ اب دیکھیے حتیٰ کہ جانور کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا رب العالمین اس کے تھنوں میں دودھ نہیں اتارتا۔ آپ دنیا میں آتے ہیں رب العالمین بغیر پائے، آپ کی ماں کی چھاتی میں رب العالمین نے وہ ساری خوراک جو آپ کو زندگی بھر چاہیے، آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ماں کے دودھ سے بہتر دنیا کی کوئی غذا نہیں بچے کے لیے، سب سے بہتر غذا ماں کا دودھ ہے۔ وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں، بچے کا حق ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو فیڈر پر لانے کے بجائے یا بازاری ڈبے استعمال کرنے کے بجائے اپنے دودھ پہ استعمال اپنے دودھ پہ لائے۔ 2 سال تک بچے کا حق ہے اس دودھ پلائے۔ 2 سال میں اس کے چھوٹے چھوٹے دانت بھی نکل آتے ہیں، کبھی کبھی ماں کاٹنے لگتا ہے، ماں تھپڑ مارتی ہے،
دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، بچہ زبان حال سے کہتا الہ العالمین وہ میری مہربان ماں بھی تو عذاب ہوتی جا رہی ہے، میرے لیے کوئی دوسری غذا کا بندوبست کر۔ اللہ رب العالمین دانتوں کی چکی دیتا ہے اور دنیا میں نعمتیں مہیا کر دیتا ہے۔ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں، چباتے ہیں۔ آپ کے پھیپھڑے کا راستہ بھی رب العالمین نے آپ کے حلق کے ساتھ جوڑا ہے اور معدے کا راستہ بھی ساتھ جوڑا ہے، لیکن سانس والے راستے پر رب العالمین نے ایسا ڈھکنا لگا دیا، جب آپ غذا کو نگلتے ہیں ایسا آٹومیٹک سسٹم رب العالمین نے رکھا ہے، وہ ڈھکنا سانس کی نالی پر خود بخود بند ہو جاتا ہے تاکہ غذا پھیپھڑے میں نہ چلی جائے۔ آپ سانس بھی لیتے ہیں، غذا بھی کھاتے ہیں۔ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا۔ آپ کے 5 فٹ کے جسم میں کتنی فیکٹریاں ہیں جو رب العالمین نے لگا دی ہیں، اس کی کاراگری دیکھیے۔ دنیا میں چھوٹی سی فیکٹری لگانے کے لیے بھی کتنی بڑی جگہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اللہ نے چھوٹی سی یہ جو پیٹ کی فیکٹری ہے، اس کے اندر کتنی فیکٹریاں رب العالمین نے لگا دی ہیں۔ بلڈ بنانے کی فیکٹری بھی اسی کے اندر ہے، چونا بنانے کی فیکٹری اسی کے اندر ہے، فولاد بنانے کی فیکٹری اسی کے اندر ہے، فائبر بنانے کی فیکٹری بھی اسی کے اندر ہے۔ اور آپ جتنی غذا کھاتے ہیں، جتنا خون بھی اس سے بنتا ہے، فلٹریشن کا پلانٹ بھی رب العالمین نے اسی کے اندر لگایا ہے۔ آپ کا وہ صحت مند خون وہ فلٹر ہو کر آپ کے جسم میں جاتا ہے، آکسیجن لیتا ہے۔ آکسیجن کی فیکٹری بھی پھیپھڑے کی شکل میں رب العالمین نے آپ کے اسی حصے میں وہ لگا دی ہے۔ گردے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے عطا کر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ گردے کو کبھی آپ نے کاٹا ہوگا؟ گردے کو جب آپ کاٹ کے دیکھیں، 2 حصوں میں کر کے دیکھیں، اس کے اندر بیچ میں بالکل گردے کی شکل سے الگ آپ کو ایک چپ نظر آئے، جیسے کمپیوٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں ان کے پروسیسر ہوتے ہیں جو مختلف پروگرامنگ ان کے اندر ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں۔ گردے کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان مصنوعی طور پر گردہ تو بنا سکتا ہے، لیکن گردے کے اندر جو چپ اللہ نے لگا دی ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اس چپ کا کام کیا ہے؟ آپ کے جسم کو کتنا پانی چاہیے، وہ جو چپ ہے وہ آپ کے پورے جسم کی پیمائش کر کے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ آپ کو جسم میں کتنے پانی کی ضرورت ہے، اور جتنی ضرورت ہے وہ چپ آپ کو اتنی پیاس لگوائے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی تو آپ پیتے ہیں آدھا گلاس پیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پیتے۔ کبھی آپ پیتے ہیں، آپ پورا گلاس پیتے ہیں، اور کبھی آپ پورا گلاس پینے کے بعد پھر سانس لے کے اسے کہتے ہیں یار تھوڑا اور دیجیے۔ یہ گردہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے پانی اور بھی ابھی ضرورت ہے جسم میں۔ اور اگر آپ نے نادانی میں کچھ زیادہ پی لیا ہے تو گردے 2 طریقے سے اس کو جسم سے خارج کرتے ہیں، آپ کو پسینہ جاری کرتے ہیں یا پیشاب جاری کرتے ہیں، تاکہ وہ جسم سے جو فالتو پانی ہے وہ نکل جائے۔ یہ ایک پیمانہ، جن کے گردے خراب ہوتے ہیں یہ پیمانہ ان کا خراب ہو جاتا ہے، پھر نہ ان کو یہ پتا ہے کتنا پینا ہے، نہ یہ پتا ہے کتنا خارج کرنا ہے۔ پھر ڈاکٹر الگ سے ایک تھیلی لگا دیتے ہیں، بس اس میں وہ پیشاب نکلتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، وہ اس کے آرڈر سے، کنٹرول سے سب کچھ باہر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہ احسانات تو دیکھو، اس رب نے کتنے احسانات کیے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھو، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، جو بھی جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جب وہ
چارے پر آپ اسے لے جاتے ہیں تو وہ چارے کے اوپر جھک جاتی ہے اور اس کو کھاتی ہے. لیکن جس انسان کو اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے اس کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں. آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے اور آپ جانوروں کی طرح پلیٹ میں منہ مار کے سارا یہاں تک سارا حلوہ لڑا ہوا ہے, کسٹرڈ لبڑا ہوا ہے, تو یہ پریشانی ہے. اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیا بھی. اب وقار کے ساتھ آپ نے نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, منہ میں لے گئے, چکی نے پیسا, ہل سے اتارا, جہاں جانا ہے وہاں جاتا ہے. جاتے ہی معدہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس چکی سے نکلنے کے بعد آگے دوسری چکی ہے, معدہ ہے, اسے ہضم بھی کرتا ہے. پتے سے آپ کو تھوڑا سا تیزاب ملتا ہے جو اس غذا کو گلاتا ہے, اسے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے, اور وہ غذا گل کے جو جیسے گنے کا جوس نکال لیتے ہیں, باقی پھوک ہوتا ہے, بیکار ہوتا ہے. پھر اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ پھر جو آپ کا فضلہ ہے اللہ رب العالمین اسے خارج کر دیتا ہے. اس سے جتنے جوہر نکلنے تھے, خون تھا, مادہ تولید تھا, دوسری چیزیں تھی, وٹامنس سے جو آپ کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے, اللہ رب العالمین وہ آپ کو جگر کے راستے, گردے کے راستے, لبلبے کے راستے. اب انسولین دیکھو کتنے لوگ ہیں شوگر کے مریض ہیں اور وہ پریشان ہیں. اب یہ شوگر کی فیکٹری بھی اللہ نے اپنے اندر لگائی ہوئی ہمارے اندر. اب دیکھو دیوان والوں کی شوگر مل کتنی بڑی جگہ گھیرے ہوئے, اور لبلبا اتنا سا ہے. یہ شوگر کی فیکٹری آپ کے جسم میں شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. اگر شوگر بڑھ جائے وہ انسولین چھوڑتی ہے. یہ جو لبلبا انسولین چھوڑتا ہے اور آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے. اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے گویا وہ فیکٹری خراب ہو گئی, اب آپ کو انسولین باہر سے لینی پڑتی ہے. سوئیاں لگا لگا کے آپ انسولین بیرونی طور پر آپ وہ کمی کو پورا کرتے ہیں. لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے ساری نعمتیں پروردگار عالم نے آپ کو دی. اب عبادت آپ نے اللہ کی کرنی ہے. روٹی آپ نے کھا لی, نعمتیں آپ نے کھا لی, ابھی آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور مؤذن نے آواز دی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اے بندے, جس رزاق کا رزق تو نے کھایا ہے اس رزاق کا بلاوا آیا ہے. ارے ساری زندگی تم روزی کی تلاش میں گزار دیتے ہو, 24 گھنٹوں میں 10-12 گھنٹے تو تم روزی تلاش کرتے ہو. ان 10-12 گھنٹوں میں 10-12 گھنٹوں میں جن میں تم روزی تلاش کرتے ہو, ان میں 1 گھنٹہ روزی دینے والے کو بھی تلاش کیا کرو. مسجد میں آ کے رب العالمین سے یارانہ قائم کرو, اسے دوستی لگاؤ, رب العالمین کو مناؤ, اس کے آگے سجدے کرو, اس کے آگے اپنی ضرورتیں پیش کرو. جب رب العالمین کی بندگی تم نے شروع کر دی, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الہ العالمین, میں تمہیں منانا چاہتا ہوں, میں تیرے آگے جھکنا چاہتا ہوں, میں تیرے آگے دعائیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے دعائیں نہیں آتی, جھکنے کا طریقہ نہیں آتا, سلیقہ مانگنے کا نہیں آتا. میں تیری بندگی کروں تو کس طرح کروں؟ اللہ نے کلمے کے دوسرے حصے میں اس کا جواب دیا, محمد الرسول اللہ. اگر تم یہ سارے طریقے معلوم کرنا چاہتے ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, وہ رب سے کیسے مانگتا ہے, اللہ کے آگے کیسے جھکتا ہے, اللہ کے آگے ضرورتیں کیسے پیش کرتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, اگر آپ چاہو تو مدینے کا پورا احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں.
اللہ کے حبیب نے کہا الہ العالمین نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر صبح کھاؤں تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، شام کو کھاؤں تو صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، اس لیے کہ تیری دربار میں جو مانگنے کی عادت ہے یہ ختم ہی نہ ہو، بار بار مانگتا رہوں۔ اللہ والوں کو اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ اہل حدیثو تم بھی رب سے مانگنے کی عادت ڈالو، بعض فتوے نہ دیا کرو کہ اب دعا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے، مولوی دعا نہیں مانگتا چھوڑیے، آپ کا دل چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے مانگیے، مسجد میں مانگیے، دکان پہ مانگیے، فیکٹری میں مانگیے، گھر میں مانگیے، آدھی رات کو اٹھ کر مانگیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دکھ سنائیے، اللہ رب العالمین آپ کے آنسو اپنی دامن رحمت سے پوچھ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر ایک مرتبہ تو آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، لہذا عبادت اللہ کی کیجیے، کا رسول اللہ کا کیجیے۔ جس ہستی کو اللہ نے آپ کا امام بنایا، آپ کا پیشوا بنایا، باقی دنیا میں جتنے امام ہیں لوگوں نے بنائے، اللہ نے صرف ایک امام آپ کے لیے چنا، محمد الرسول اللہ۔ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی قسم، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ رتبہ جچتا ہی نہیں، ان کے ہوتے ہوئے آدم بھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں دم بدم پڑھو درود، آقا بھی یہاں موجود، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آ گئے، اور جب اذان ہوتی ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے مولوی صاحب بھاگ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظم آباد میں بہت پرانی بات ہے کہ واقعہ ہوا تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، حضور ہماری محفل میں آ گئے، نعت ہو رہی تھی تو حضور ہماری محفل، لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور دیکھو یہ طریقہ واردات دیکھو، ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، انشاءاللہ کبھی بھی عقیدے کے مسئلے میں مار نہیں کھاؤ گے۔ جو چیز مولوی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے آپ کی آنکھ بھی وہی چیز دیکھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز مولوی کو نظر آ رہی ہے اور آپ کو نظر نہ آ رہی۔ اگر محفل میں حضور موجود ہیں، مولوی کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بلب ہے، آپ میں سے جو بھی دیکھے گا، بچہ بھی دیکھے گا، وہ کہے گا قاری صاحب ٹھیک کہہ رہے، یہ بلب ہے، آپ دکھ رہا۔ اب میں یہ کہوں یہ جو پلر پہ لگا ہوا ہے یہ فریج ہے، آپ بولو گے گھڑی ہے، میں کہوں گا تمہیں فریج نظر ہی نہیں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں فریج ہے، اور اس میں 3 بوتلیں بھی رکھی ہوئی، آپ بولو گے جھوٹ بول رہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ ایک پٹھان اٹھا اس نے کہا ہم کو دکھاؤ کدھر ہے اللہ کے رسول، ہم کو دکھاؤ۔ تو وہ مولوی صاحب نے کہا وہاں بھی ہے، اس کو مارو پکڑ کے، وہاں بھی ہے۔ اب سوال کرنا جرم ہو گیا۔ وہ تو بیچارہ اس شوق میں کہ مجھے نبی کی زیارت ہو جائے گی، میں صحابی بن جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے، بولے اس کو مارو یہ وہاں بھی ہے۔ اب بیچاروں نے مارا بھی اور کچھ نے چھڑوا لیا، چپ ہو گیا۔
اب جب نماز ہوئی نا وہ صفیں چیرتا ہوا آ گیا ہے، مولوی صاحب ممبر سے اتر گیا اور پیچھے گدی کے یہاں سے قمیص سے اس نے ہاتھ ڈالا، بولا خوچا ادھر اب نماز بھی اللہ کا رسول پڑھا، تو نہیں پڑھائے گا۔ بھی جب اللہ کے رسول معراج والی رات بیت المقدس میں موجود ہیں اور سارے انبیاء موجود ہیں، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا آج بابا آدم نماز پڑھائیں گے، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، یا یوسف علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، میں مختلف خیالات سوچ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور سارے نبی میرے پیچھے، گویا اللہ نے دنیا کو یہ بتا دیا آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے اس مجلس میں کسی کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو ایسا امام دیا ہے، اس کو چھوڑ کر پھر آپ امتیوں میں سے امام ڈھونڈتے ہیں۔ میرے اشارے آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین حقہ کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہمیں عقیدہ توحید پر پختہ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، بدعت سے بچائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا اللہ رب العالمین اسے پسند کرے گا، قبول کرے گا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں، سارا عمل دنیا میں غارت ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا